بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 227 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عورت کی عدت کے مکمل ہونے سے پہلے گھر سے نکلنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں جو گفتگو ہوگی وہ اس حوالے سے ہوگی کہ عورت کی عدت ابھی مکمل نہیں ہوئی تو کیا وہ شوہر کا گھر چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم آج کے سبق میں کلام کریں گے۔ تو ہمارا جو باب کا عنوان ہے وہ ہے باب المرأتی تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت او طلاق، کہ یہ باب اس عورت کے حوالے سے ہے کہ جو اپنے گھر سے منتقل ہو جاتی ہے عدت کے مکمل ہونے سے پہلے، اب یہ عدت موت کی ہو یا طلاق کی ہو۔ اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث اس باب کی ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنی یحیی بن سعید عن القاسم بن محمد وسلیمان بن یسار انه سمعهما یذکران ان یحیی بن سعید بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحکم البتة فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان في حديث سليمان أن عبد الرحمن غلبني، وقال في حديث القاسم او ما بلغك شان فاطمة بنت قيس، قالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، قال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یحییٰ بن سعید نے قاسم بن محمد اور سلیمان بن یسار دونوں سے خبر دی ہے کہ انہوں نے دونوں سے اس کا تذکرہ سنا کہ یحییٰ بن سعید بن عاص نے ابن حکم کی بیٹی کو طلاق بائنہ دے دی۔ عبد الرحمن نے اس لڑکی کو وہاں سے گھر بلوا لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر مدینہ یعنی جو مدینہ کا والی تھا تو سربراہ مدینہ تھا، تو اس کی طرف پیغام بھیجا اور پیغام بھیج کر کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اس کا خوف کرو، اور اللہ کا خوف کس معاملے میں کرو؟ کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خوف کرو کہ عورت کو اس کے گھر واپس بھیج دو۔ مروان کا جواب سلیمان کی روایت میں یہ ہے کہ عبد الرحمن مجھ پر غالب آ گیا، جبکہ قاسم کی روایت میں یہ ہے کہ مروان کا جواب تھا کہ کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس کا معاملہ نہیں پہنچا؟ تو اس کے جواب میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں کوئی ضرر نہ تھا کہ تم فاطمہ بنت قیس کا قصہ ذکر نہ کرتے۔ مروان نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت قیس کے گھر سے نکلنے کا سبب آپ کے نزدیک جھگڑا ہے تو پھر اس کی طرح یہاں بھی صورتحال ہے۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلق فيه زوجها طلاقا بائنا أو غيره أو مات عنها فيها حتى تنقضي عدتها، وهو قول ابی حنیفہ والعامة من فقہائنا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو تحریر کرنے کے بعد مسئلے کے احناف کو بیان کرتے ہیں اور آپ
بیان کرتے ہیں کہ ہمارا احناف کا مسلک یہ ہے کہ عورت کو اس کے شوہر نے جس مکان میں طلاق بائنہ دی ہو یا کوئی اور قسم کی طلاق دی یا اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ جس مکان میں تھی وہاں سے عدت ختم ہونے تک اس سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے اور یہی قول ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی ہے۔ اب اس حوالے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مزید حدیث پاک تحریر فرماتے ہیں، اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابنة سعید بن زید بن نفیل طلقت البتة فانتقلت فانکر علیہا ابن عمر۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہے حضرت نافع نے کہ سعید بن زید بن نفیل کی بیٹی کو طلاق بتا دی گئی تو وہ اس مکان سے جہاں طلاق ہوئی تھی دوسری جگہ منتقل ہوگی۔ اس پر پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے انکار یعنی برا منایا، آپ نے روکا کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اخبرنا مالک اخبرنا سعد بن اسحاق بن کعب بن اجرۃ عن عمته زینب بنت کعب بن اجرۃ ان الفریعۃ بنت مالک بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرته انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فإن زوجي خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم أدركهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال نعم فخرجت حتى إذا كنت بالحجرة دعاني أو أمر من دعاني فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10 قالت فلما كان أمر عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته بذلك فاتبعه وقضى به۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ مزید ایک حدیث پاک امام مالک سے بیان کرتے ہیں اور امام مالک جو ہیں وہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ہمیں سعد بن اسحاق بن کعب بن اجرہ نے اپنی پھوپھی زینب بنت کعب بن اجرہ سے ایک واقعہ بیان کیا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ فریعہ نامی عورت جو مالک بن سنان کی بیٹی اور ابو سعید خدری کی بہن تھی اس نے خبر دی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ کیا وہ اپنے خاندان بنی خضرہ میں واپس جا سکتی ہے، تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ میرا خاوند اپنے مفرور غلاموں کی تلاش میں نکلا ہے۔ جب اس نے تلاش کرتے کرتے قدوم کی ایک جانب میں پا لیا تو غلاموں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ گھر والوں یعنی بنی خضرہ کے ہاں میں چلی جاؤں، کیونکہ شوہر نے میرے لیے اپنا ملکی تھی کوئی مکان نہیں چھوڑا اور نہ یہ اخراجات یعنی نان نفقہ چھوڑا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تو جا سکتی ہے۔ یہ سن کر میں وہاں سے چل پڑی، یہاں تک کہ ابھی حجرہ تک ہی پہنچ پائی تھی کہ آپ نے مجھے بلایا یا کسی کو بلانے کا حکم دیا، پھر میں حاضر خدمت ہو گئی۔ تو جب میں حاضر خدمت ہو گئی تو آپ نے پوچھا کہ ذرا اپنا واقعہ مجھے پھر سے بتاؤ کہ تمہارا کیا واقعہ تھا، تو میں نے اپنا قصہ دوبارہ سے عرض کر دیا، تو جو پہلے عرض کر چکی تھی۔ جو سن کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اسی گھر میں ٹھہری رہو یہاں تک کہ تمہاری عدت مکمل ہو جائے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے پھر اسی جگہ 4 ماہ اور 10 دن عدت گزاری۔ اچھا، اب یہ جو بات ہوئی تو مزید بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے کسی کو میرے پاس بھیجا تاکہ میرا قصہ معلوم کرے، تو میں نے اپنا واقعہ ان تک پہنچا دیا تو آپ نے اس کی اتباع کی اور اس کے مطابق ہی فیصلہ کروایا۔ تو بہرحال یہ ایک طویل حدیث پاک تھی جو یہاں پہ آ کے مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مزید ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب انه سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء قال على زوجها قالوا فإن لم يكن عند زوجها قال فعليها قالوا فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یحییٰ بن سعید نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے بتایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے تو اس صورت میں وہ کرایہ کے مکان میں رہ رہی ہو تو اس کے مکان کا کرایہ کون ادا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے شوہر کا یہ ذمہ ہے کہ وہ اس کرایہ کو ادا کرے۔ تو اب انہوں نے یہ دوبارہ عرض کیا کہ اگر شوہر ادا نہ کر سکتا ہو تو فرمایا پھر خود اس عورت کو ادا کرنا پڑے گا۔ پوچھا اگر عورت بھی ادا نہ کر سکتی ہو تو پھر فرمایا کہ وقت کا جو امیر المومنین ہوں گے وہ اس کرائے کو ادا کریں گے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان عمر طلق امرأته في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه في حجرتها فكان يسلك الطريق الأخرى من إدبار البيوت إلى المسجد كراهة أن يستأذن عليها حتى راجعها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں حضرت نافع سے یہ خبر دی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں طلاق دے دی۔ مسجد میں آنے کے لیے اس حجرے کے راستے سے آنا پڑتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے چھوڑ کر مسجد میں آنے کے لیے دوسرے راستے سے آیا کرتے تھے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ متعلقہ کے گھر رجوع کیے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلقها فيه زوجها إن كان الطلاق باينا أو غير باين أو مات عنها فيه حتى تنقضي عدتها وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله عليهم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا احناف کا عمل یہ ہے کہ عورت کو اس کے شوہر کے جس مکان میں طلاق دی گئی ہے تو اسے وہاں سے منتقل نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ طلاق بائنہ ہو یا کوئی اور قسم کی طلاق ہو یعنی مغلظہ ہو یا اس کا شوہر انتقال کر گیا ہو اور اس کی عدت وفات گزر رہی ہے حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے اور یہی ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی کہنا ہے۔ تو بہرحال عورت خواہ عدت طلاق گزاری ہو یا خاوند کی فوتگی کی، اسے ہر صورت میں اسی مکان میں عدت پوری کرنی چاہیے جہاں اس کی طلاق ہوئی ہو یا خاوند کا انتقال ہوا ہو۔ اب اس کی تفصیل بھی پیچھے چونکہ گزر چکی ہے اور کچھ آزار بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ جن جن آزار کی وجہ سے عورت کو یہ رخصت حاصل ہے کہ وہ چند ایسے وجوہات ہیں کہ وہ شوہر کا گھر چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے، جیسا کہ خوف ہو سے امن نہ ہو یا کوئی رزق کمانے کا اور ذریعہ بھی نہیں ہے جن کو اس سے جانا پڑتا ہے، تو بچوں کا رزق بھی اس نے پیدا کرنا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہاں اس کو باہر نکلنے کی اجازت ہوگی، ورنہ اس کو شوہر کے گھر چھوڑنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔
مزید اس کی اگر آپ تفصیل چاہیں تو وہ تفصیل کتب فقہ سے آپ کو مل سکتی ہے اور آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔